جی الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کل تراویح کے بعد سورۃ النساء کی آیات کریمہ سے متعلق گفتگو کی گئی تھی، چونکہ سورۃ النساء کی 147 نمبر آیت تک پڑھا گیا تھا، اور اس سورہ میں 176 آیتیں ہیں۔ 147 نمبر آیت کے بعد چھٹا پارہ شروع کیا گیا ہے، جس کا کوئی تعلق حضور پاک علیہ السلام سے یا صحابہ کرام کی تقسیم سے نہیں ہے۔ بہت زمانے کے بعد، صدیوں کے بعد پارے کی یہ تقسیم اپنی سہولت کے لیے کر لی گئی ہے۔ قرآن پاک کی جو تقسیم ہے وہ محض صورتوں کی بنیاد پر ہے، اور صورتوں کے اندر آیتیں ہیں، اور آیتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آیت اپنے مضمون میں مستقل ہے۔ بعض وقت متعدد آیات ایک ساتھ ملتی ہیں تو ان کے مجموعے سے ایک مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ ہر آیت ایک مستقل جملہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آیات کے ذریعے سے ان کا تعارف کرایا گیا ہے، اور آیات کا یہ تعارف عہد نبوی سے چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال 147 نمبر کی آیت کے بعد سورۃ النساء میں جو بات کہی گئی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ سورۃ النساء کی وہ آیات کریمہ جو 147 سے پہلے کی ہیں، 10-15 آیات کریمہ، ان میں منافقوں کی بخیا ادھیڑی گئی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور آگے سورہ مائدہ، سب جگہ منافقوں کا تذکرہ ہے، اور ان تمام صورتوں میں اہل کتاب، یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی تفصیل سے تذکرہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں تو زیادہ تر فوکس یہودیوں پر ہے، اور اہل الکتاب کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں اس سے یہودی مراد ہوتے ہیں اور عیسائی مراد ہوتے ہیں، اور سابئین بھی ان میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات مانی جاتی ہے کہ سابئین سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی جو حضرت یحییٰ کو مانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ کو جو لوگ مانتے ہیں وہ بھی تورات کے ماننے والے ہیں، اگرچہ حضرت یحییٰ کی کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ جو انہی کے معاصر بھی تھے اور خالہ زاد بھائی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی۔ تو جو گزشتہ آیات تھی ان میں تو منافقوں کا تذکرہ تھا، اور بڑی سختی کے ساتھ تھا، ان کے اعمال، ان کا کردار بیان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں یہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں۔ اور ذہن میں یہ بات رکھیے کہ منافق مسلمان ہوتے ہیں، منافق انہیں نہیں کہتے ہیں جو یہودی یا عیسائی یا مشرک یا کافر ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں میں گھلے ملے رہتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، بلکہ رشتہ داریاں رکھتے ہیں۔ ان کا جو کیریکٹر ہے وہ متعین کرتا ہے کہ یہ اعتقادی منافق ہے یا عملی منافق ہے۔ اور جو اعتقادی منافق ہوتا ہے وہ دل میں کفر چھپاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ یہ کافر ہے،
عبداللہ ابن ابی جو سردار منافقین تھا وہ اندر سے کافر تھا، لیکن چونکہ حکم ظاہر پر لگایا جاتا ہے اور یہی حکم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اندر سے منکر ہے، نبی کو گالیاں بکتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کے مطابق ہی معاملہ رکھا اور ظاہر میں اس کا خیال بھی رکھا اور اکرام بھی فرمایا، اور انتقال ہوا تو نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ وہ سردار منافقین تھا۔ جو عملی منافق ہوتے ہیں وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، بصرہ میں ان کے خطابات ہوتے تھے تو کبھی کبھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بصرہ کی سرزمین سے منافق نکل جائیں تو بصرہ سنسان و ویران ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بالکل ابتدائی دور میں کیسا زبردست نفاق کا دورہ ہوا کہ ایک تابعی کو جس نے بہت سے صحابہ کرام کو دیکھا اور پایا، اور ابھی بالکل ہی متصل دور ہے، اور اس دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ منافق اگر چلے جائیں تو شہر خالی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ قرن اول کی بات ہے تو پھر بعد کے دور میں تو جو تباہیاں مچی ہیں ان تباہیوں کا کوئی شمار نہیں۔ منافقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اس سورت کا جو مابعد والا حصہ ہے، جو آخری حصہ ہے، اس میں اہل کتاب کا اور خاص طور پر یہودیوں کا بڑی شدت کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں مجرم کہ جنہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا، بہت دکھ کیا، بہت اذیتیں پہنچائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان پر عظیم الشان احسانات تھے۔ سب سے بڑا احسان کہ حضرت موسیٰ ہی کی بدولت فرعون کے چنگل سے ان کو آزادی ملی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور حضرت موسیٰ کا ید بیضا اور پھر حضرت موسیٰ کا بحر احمر کی آبنا سے ان کو نکال کر اس طرح لے جانا کہ پانی پھٹ گیا اور دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی، اور پھر جزیرہ نما سینا پہنچے تو من و سلوہ کا اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا اور بدری کا سایہ دیا گیا، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ایک چٹان سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے جہاں پانی کا انتظام نہیں تھا۔ ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل اتنا بگڑ چکے تھے اور ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے تھے اور جرائم ان کے اندر اتنی جڑ پکڑ چکے تھے کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو ستاتے رہے، وہ حضرت موسیٰ کو پریشان کرتے ہی رہے۔ اب یہاں پر ان آیات میں جو بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ یہودی ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی پریشان کیا اور پھر حضرت عیسیٰ کے خلاف پوری مہم چلائی۔ یہ حضرت عیسیٰ کو جھوٹا کہتے تھے، حضرت مریم پر الزامات لگاتے تھے، ایسے الزام کہ جن کو زبان پر نہیں لایا جا سکتا ہے۔ دنیا حیران ہے، وہ جو تاریخ سے واقف ہیں، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی دوستی کیسے ہو گئی، یہ کیسے ہوا ہے، یہ قوم کتنی عیار ہے، کتنی چالاک ہے، کتنی شاطر ہے کہ اس نے اسرائیل کی مملکت عیسائیوں کی مدد سے بنائی، اور عیسائی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے۔ یعنی وہ قوم، وہ مجرم جو حضرت عیسیٰ کو گالیاں بکتے ہیں، وہ مجرم جو حضرت مریم کو گالیاں بکتے ہیں، ان پر گندے الزامات لگاتے ہیں، عیسائی اتنے بے غیرت ہیں، اتنے بے شرم ہیں، اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اتنے ملیش ہیں کہ وہ ان سے دوستی کرتے ہیں بلکہ ان کے غلام بنے رہتے ہیں۔ امریکہ ظاہر ہے کہ کرسچن ملک ہے، برطانیہ کرسچن ملک ہے، فرانس اور جرمنی کرسچن ممالک ہیں، لیکن اسرائیل کے سامنے سر بسجود ہیں، یہودیوں کی جوتیاں چاٹتے ہیں۔ وہ یہ اگر کرتے ہیں تو
یہی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ایک یہودی جس کو انہوں نے سینٹ پال کہا، وہ ان کے اندر داخل ہوا، ان کے مذہب کو مسخ کر کے رکھ دیا، ان کا حلیہ بگاڑ دیا، اور توحید کا جو مسلک حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے اس کو تثلیث کا مذہب بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھوا دیا، ہم نے ان کو مروایا، نعوذ باللہ وہ جھوٹے نبی تھے تو ہم نے ان کو صاف کر دیا۔ یہ ان کے بیانات ہیں، یہ ان کے دعوے ہیں۔ وہ ایسے مجرم قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ عیسائی دنیا اس طرح وابستہ ہے کہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں میں یہ طبقہ، یہ ٹولہ، اور پھر ان کے ساتھ وہ سب کے سب جن کو انہوں نے اپنی چالاکیوں سے پہلے ان کے عقائد خراب کیے، پھر ان کو غلام بنایا، سیاسی حیثیت سے بھی ان کو تباہ کر دیا۔ لیکن تعجب ہوتا ہے، جو سخت ترین تعجب ہوتا ہے وہ ان مسلمانوں پر ہوتا ہے، مسلم ممالک کے حکمرانوں پر ہوتا ہے، جن کا حال بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہیں، وہ ان کی خدمت میں سر بسجود ہوتے ہیں، وہ ان سے صرف دوستی نہیں رچاتے ہیں، ان کو آقا مانتے ہیں، ان کے غلام بنتے ہیں، ان کی ماتحتی قبول کرتے ہیں، ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی زمین انہیں دیتے ہیں، عزت کا سودا کرتے ہیں، اپنے ملک کے عوام کو ان کے ذریعے کچلتے ہیں۔ تو آپ تعجب کریں تو پھر تعجب ہی تعجب کے انتظامات ہیں۔ تو ایسے مجرم یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھوا دیا۔ یہاں پر قرآن پاک نے ایک بڑی حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ پوری دنیا عیسائیت پر احسان کیا ہے، کاش کہ ان میں شعور ہوتا، غیرت ہوتی۔ یہ کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے ان کو نہیں مارا، سولی پر نہیں چڑھا سکے، وہ تو خود شبہ میں پڑ گئے، اشتباہ میں مبتلا ہو گئے۔ یہ جو مختصر سے الفاظ میں قرآن پاک نے بات کہی ہے، یہ وہ موضوع ہے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیے اور انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایتھکس پڑھیے، اور آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کیس چلایا گیا اس کی تفصیلات پڑھیے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جب ان کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فضا بنا کر اور حضرت عیسیٰ پر الزامات لگا کر، اور خاص طور پر جو الزامات ان پر لگائے گئے وہ وہی الزامات جو آج لگتے ہیں اہل حق پر کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور یہ ٹیررسٹ ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں، متشدد ہیں، دہشت گرد ہیں۔ یہی سارے الزامات حضرت عیسیٰ پر لگائے گئے، اور ان الزامات کو لگا کر رومن امپائر کی سپریم کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا۔ یہ دور ہے اس حاکم کا جس کو پیلٹس کہا جاتا ہے، پلاطوس کے نام سے اس کو ذکر کرتا ہے۔ اس کے دور میں حضرت عیسیٰ کے خلاف مقدمہ یہودیوں نے دائر کیا جو دشمن جانی تھے حضرت عیسیٰ کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف، ان کے جرائم کے خلاف کھل کر بولتے تھے۔ ان کی جو تقریریں نقل کی گئی ہیں، انجیلوں میں نقل کی گئی ہیں اور ان کی شروع میں نقل کی گئی ہیں، وہ انہی یہودیوں کے بارے میں کہتے تھے، اے سانپوں کے بچوں، اے مجرموں، اے عقل و دل سے محروم، منحوس و ملونو۔ یہ الفاظ حضرت عیسیٰ کے نقل کیے گئے، ان الفاظ کے ذریعے وہ ان کی دھجیاں اڑاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ تلملا کے رہ جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ یہی کر سکتے تھے کہ حضرت عیسیٰ پر تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حضرت عیسیٰ کے تحفظ پر مأمور کر رکھا تھا، ایدناہ بروح القدس۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کو روح القدس کی تائید عطا کر رکھی تھی، اس لیے ان پر تو ان کا ہاتھ چلا نہیں۔ تو انہوں نے حکومت سے مدد لی اور سپریم کورٹ میں مقدمہ ان کے خلاف دائر کیا، اور رومی حاکم حضرت عیسیٰ کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن یہودیوں نے اتنا زیادہ پیچھا کیا، اتنے ہنگامے کیے، ہلڑ کیے، ریلیاں نکالی، مظاہرے کیے،
اور حضرت عیسیٰ پر الزامات لگاتے چلے گئے، یہاں تک کہ مقدمہ دائر ہوا اور فیصلہ یہ صادر کر دیا گیا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو سولی دینے کے لیے جب لے جایا گیا تو جمعہ کا دن تھا، اور یہودیوں کے ہاں جیسے ہی جمعہ کا دن ختم ہوتا ہے، سنیچر کا دن یعنی رات سے غروب شمس سے شروع ہوتا ہے، تو ان کے ہر دنیاوی کاروبار عمل ممنوع ہو جاتا ہے۔ وہ صرف عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کو یہ فکر تھی کہ عیسیٰ کو غروب شمس سے پہلے سولی دے دی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حکم رک جائے۔ اس لیے وہ لے کے چلے، اور ایک پوری بھیڑ حضرت عیسیٰ بیچ میں، اور ایک پوری یہودیوں کی بھیڑ شور مچاتی ہوئی اور گالیاں بکتی ہوئی اور ہنگامہ کرتی ہوئی چل رہی تھی، اور رومن امپائر کی پولیس تھی جو لے جا کر جہاں سولی دی جاتی ہے اس کی جو پولیس تھی اور اس کا جو انتظامیہ تھا اس کو حوالے کرنا تھا۔ اس زمانے میں یہ اصول بنا لیا گیا تھا کہ جس کو سولی دینا ہے تو سولی کی جو لکڑی زمین میں گڑی رہتی ہے، اور اس کے اوپر جو ایک تختہ سا ہوتا ہے جو اس طرح سے لگا رہتا ہے جیسے انگلش کا ٹی ہوتا ہے، تو وہ جو اوپر کی لکڑی ہوتی ہے وہ لکڑی اس شخص کے کاندھے پر رکھ دی جاتی تھی کہ جس کو سولی دی جانی ہے، اور وہ پھر جیل سے اسی لکڑی کو لے کر اس جگہ جاتا تھا جہاں سولی دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ پر لکڑی لاد دی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک لکڑی کا بوجھ وہ اٹھا کر چل تو پانی رہے تھے، ان کے لیے بڑی زحمت کی یہ بات تھی۔ دوسری طرف جو عذاب نفسیاتی دیا جا رہا تھا وہ اپنی جگہ پر تھا۔ ایسے ماحول میں پولیس والوں ہی نے پھر یہ کیا کہ ایک یہودی جس کا نام شمون تھا، اس یہودی کو جو بڑا مستنڈا تھا، پہلوان تھا، اور شرارتیں بھی کر رہا تھا، اور جلدی لے جانے کی سب کو فکر ہو رہی تھی، وہ لکڑی اس کو پکڑائی کہ تو لے کے چل تاکہ جلدی پہنچ، جلدی تو تم لوگوں کو مچی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس کی گردن پر وہ لکڑی رکھ دی گئی، اور چشم زدن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل اس پر طاری کر دی، اور جبرائیل امین بس پلک جھپکتے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر آسمان پہ لے گئے۔ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ کی موت نہیں ہوئی، وہ زندہ ہیں آسمان پر، اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ بات بھی اسی موقع پر فرمائی گئی کہ جتنے بھی اہل کتاب کے لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان کو ماننے پر مجبور ہوں گے۔ جب وہ آسمان سے اتریں گے تو اس وقت پھر انہی کی حکمرانی ہوگی، اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، اور بدماش یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، اور صلیب توڑ کے رکھ دیں گے۔ دنیا کے جتنے مسلمان ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کو پہلے بھی مانتے تھے، پھر مزید مانیں گے، کیونکہ نبی نے بتا دیا ہے کہ وہ نبی برحق تھے، اور پھر امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اور حضرت مہدی کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں تفصیل سے بیان فرما دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کا اتفاق ہوگا۔ یہ سب باتیں مسلمانوں کو معلوم ہیں، اس لیے وہ تو بہرحال سبقت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کو تسلیم کریں گے، اور عیسائی دنیا بھی انہیں مانے گی اور اب صلیب توڑ دے گی، اور حضرت عیسیٰ بتائیں گے کہ یہ جھوٹے مکار یہودی تھے جنہوں نے تمہیں بھی سمجھا دیا کہ مجھے سولی پر چڑھایا گیا۔ قرآن میں یہ بات کھول دی گئی تھی جو اللہ کی آخری کتاب تھی کہ مجھے سولی نہیں دی گئی، مجھے یہ لوگ قتل نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی اور مجھے آسمان پر اٹھا لیا، اور میں آسمان پر رہا، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ یہ جب بتائیں گے تو پوری عیسائی دنیا، برطانیہ مسلمان ہو جائے گا، فرانس مسلمان ہو جائے گا، جرمنی مسلمان ہو جائے گا، ہالینڈ مسلمان ہو جائے گا، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا۔ جو اس میں نہیں مسلمان ہوں گے وہ صرف وہ ہوں گے جو یہودیوں کے چمچے ہوں گے، جو یہودیوں کے غلام ہوں گے، وہ چاہے عرب کے حکمران ہوں، وہ چاہے یورپین کنٹریز کے ہوں، وہ چاہے کرسچنز کنٹریز کے ہوں، جو یہودیوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ دجالی طاقتوں کے ساتھ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ ان سے لڑیں گے اور ان کو ختم کریں گے، اور
تمام عیسائی جو سادہ ہیں، نیک ہیں، حضرت عیسیٰ کو دل سے مانتے ہیں، غلو میں مبتلا ہو گئے ہیں، عقیدت میں انہوں نے مبالغہ آرائی کر دی ہے، ان سب کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اور صحیح حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی، تو پوری دنیا عیسائیت اور پوری دنیا اسلام حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور حضرت مہدی کو تسلیم کرے گی۔ یہ وہ بات ہے جو اسی سورے میں اس مقام پر بیان کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کا جو واقعہ ہے، یہودی تو فخر سے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم نے سولی پر چڑھایا اس جھوٹے نبی کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں، ان کو یہ سمجھا دیا پال نے، جس کو سینٹ پال کہہ دیا گیا، اس نے سمجھا دیا گیا کہ عیسیٰ جو سن آف گاڈ تھے وہ سولی پر چڑھا دیے گئے کیونکہ گاڈ نے اور لارڈ نے یہ چاہا کہ اپنے چہیتے بیٹے کو تمام عیسائیوں کی طرف سے سولی پر چڑھا دیا جائے تاکہ ان سب کے لیے فدیہ ہو جائے، تاکہ ان سب کے لیے یہ اللہ کی طرف سے معافی کا انتظام ہو جائے۔ تو شکل و جسم میں آیا اور اسی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ ان کی ٹھٹائی، ان کی بے ایمانی، ان کی غفلت، ان کی جہالت کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بڑی جاہل قوم عیسائیوں کی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے کالجز ہیں، یقیناً اچھے لوہار ہو سکتے ہیں، اچھے ٹیکنیشین ہو سکتے ہیں، یقیناً دنیا کی معلومات انہوں نے حاصل کی اور ظاہری ترقیاں جو تمدن کی طرف سے ایک اقلوم بنا دیا۔ کبھی تم نے کہا کہ بس یہ توحید میں تثلیث ہے اور تثلیث میں توحید ہے، ٹرینٹی کا ایک ایسا عقیدہ اختیار کیا جو گورکھ دھندا بن گیا اور ایک ایسی پہیلی بن گیا جو کبھی بجھائی نہ جا سکے، اور کبھی تم نے کہہ دیا کہ وہ سن آف گاڈ ہے اور کبھی کہہ دیا کہ ورڈ آف گاڈ ہے، کبھی خدا کی صفت کلام بتا دیا، کبھی خدا کا بیٹا بتا دیا۔ کیا تماشا کیا ہے تم نے؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے تھے، یہ ان کا مشن تھا۔ تو اس طرح اہل کتاب کے حالات کو قرآن پاک میں مسلسل بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو ابتدائی صورتیں ہیں اور مدینے میں نازل ہوئی، سورہ بقرہ مدنی ہے، سورہ آل عمران مدنی ہے، سورہ نساء مدنی ہے، سورہ مائدہ مدنی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے ماحول میں صورتیں اتری ہیں جہاں مسلمان تھے اور دوسری طرف یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، اور عیسائی جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں میں اپنی ریاستیں رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نارتھ میں رومن امپائر تھی جو کرسچن تھی اور اس آدھی دنیا پر قابض تھی، تو عیسائی غالب تھے اور یہودی چھوٹے چھوٹے قبائل کی شکل میں مختلف جگہوں پر تھے، اور خاص طور پر مدینہ منورہ میں بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، یہ تین بڑے قبیلے تھے، طاقتور قبیلے تھے جو یہودیوں کے تھے، اور انہوں نے مدینہ منورہ کی معاشیات پر قبضہ کر رکھا تھا اور سیاسیات کے داؤں پیچ انہی کے ہاتھ میں تھے، کیونکہ دیگر مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے وہ کاشتکار تھے، سیدھے سادے لوگ تھے، نہ علم رکھتے تھے اور نہ ان کو سیاست آتی تھی، نہ ان کے اسکول تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا اور یہودیوں کا چراغ گل ہو گیا۔ تو اس صورت کے اختتام پر یہ باتیں کہی گئی اور اخیر میں میراث کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سورہ جب شروع ہوئی تھی تو یہی بات کہی گئی تھی کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو، خاص طور پر یتیموں کے حقوق کا لحاظ رکھو، کسی یتیم کا مال مت کھانا ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم انگارے کھا رہے ہو، اور اس کے بعد میراث کے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ یہاں سے سورۃ النساء یعنی عورتوں کی جو سورہ تھی وہ شروع ہوئی تھی، پھر بہت سے موضوعات بھی ضمناً ذکر کیے گئے، اختتام کیا گیا تو ایک مسئلے کا تذکرہ کیا گیا جس کو کلالہ کا مسئلہ کہتے ہیں، یعنی اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور جس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو اب اس شکل میں اس کی جو بہن ہے، ایک بہن ہو یا دو بہنیں یا زیادہ ہو، تو وہ کتنی میراث حاصل کریں گی، اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو
ایسے بھائی ہوں، فرض کیجئے کہ بھائی اور بہنیں دونوں ہیں، تو اس کا ضابطہ کیا ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس پر سورہ کا اختتام کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کڑیاں مل جاتی ہیں، گویا زنجیر کی دونوں کڑیوں کو جوڑ دیا گیا۔ آغاز جس طرح سے ہوا اس سورہ کا، انجام بھی اسی طرح اس میراث کے مسئلے پر ہوا، جو بہت اہم مسئلہ ہے، چونکہ یہ حقوق کی مارا ماری ہوتی ہے، وہ میراث سے شروع ہوتی ہے۔ جو حق اللہ کی طرف سے فرض و واجب کر دیا گیا ہے، اس پر ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد سورۃ المائدہ آج الحمدللہ پوری پڑھی گئی، اور المائدہ کے معنی ہوتے ہیں خوان نعمت۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے دسترخوان۔ دسترخوان کا وہ مفہوم نہیں ہے، کیونکہ دسترخوان کا مطلب کوئی چیز بچھائی گئی، اس پر کھانا رکھ دیا گیا۔ تو اب کوئی چیز بچھائی جائے گی تو وہ کسی میز پر یا کسی تخت وغیرہ پر بچھائی جائے گی۔ اوپر سے اگر کھانا آ رہا ہے تو دسترخوان پہ نہیں آ رہا، ورنہ تو ساری قابیں گریں گی۔ اس میں تو سینی چاہیے، بڑی سینی ہو جس میں کھانے رکھے ہوئے ہوں، قابیں رکھی ہوئی ہوں، پلیٹیں رکھی ہوئی ہوں۔ یہ جو سینی کے ساتھ کھانے ہوتے ہیں، اس سینی کو، اس خوان نعمت کو المائدہ کہا گیا ہے۔ اور المائدہ کا پس منظر جو ہے، جس بنیاد پر اس سورہ کا نام المائدہ رکھا گیا، وہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ حضرت ہمیں ایک نشانی دکھائیے اللہ تعالیٰ کی، کہ آسمان سے فرشتے خوان نعمت لے کر آ رہے ہوں اور وہ پھر ہم لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو آسمان سے خوان نعمت اترے، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کھانا عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ایک اور پس منظر میں بات ہے کہ آپ نے سورہ آل عمران میں یہ سنا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو بیت المقدس کے متولی تھے اور حضرت مریم کے خالو تھے، وہ حضرت مریم کے حجرے میں، جو بیت المقدس کے متعدد حجروں میں سے ایک حجرہ تھا، تشریف لاتے تو بڑے حیران ہوتے کہ ان کے یہاں کھانا رکھا ہوا، سینی میں کھانا رکھا ہوا، یہاں عمدہ کھانا سجا ہوا۔ تو وہ بڑے حیرت میں پڑتے تھے، انا لکی ھذا، وہ پوچھتے بانجی سے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی تو متولی تھے، اب وہی والد صاحب کی جگہ پر تھے۔ والد صاحب عمران تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد مسجد کے متولی حضرت زکریا تھے اور خاندان کے بزرگ تھے اور حضرت مریم کے سرپرست تھے۔ تو اب ان کو تعجب یہ ہوتا کہ بھئی میرے گھر سے تو کھانا آیا نہیں، تو یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم بڑی سادگی سے کہہ دیتی تھی کہ میں خود نہیں جانتی، اللہ کی طرف سے آیا، کوئی انسان نہیں آتا، میں تو اکیلی رہتی ہوں، کھانا آ جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ بھئی اللہ تو قادر مطلق ہے ہی، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، بانج بھی ہے، اور اولاد ہے نہیں، تو جب اللہ مریم کو اس طرح کھانا دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر دعا کی، اے اللہ مجھے ایک اولاد عطا فرما دے۔ یہ دعا جس خاص ماحول میں ہوئی قبول کر لی گئی، اور پھر قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع فرمایا کہ زکریا لو خوشخبری، تمہاری اولاد ہوگی اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اب کیونکہ یہ جو پس منظر ہے کہ کھانا سینی میں آ جاتا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ بھئی آپ کی والدہ محترمہ کو تو کھانا اللہ کی طرف سے ملتا تھا، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو نشانیاں دیکھتے ہیں ان میں سے یہ نشانی بھی دیکھ لیں۔ تو اب اتنا زیادہ اصرار تھا اور لوگوں کا مطالبہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ میاں سے دعا کی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خوان نعمت اتار دے، ان کے لیے ایک دلیل ہو جائے گی، معجزہ سامنے آ جائے گا، نشانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا، عیسیٰ ہم اتار سکتے ہیں اور کھانا اتار دیں گے، خوان نعمت عطا کر دیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا
کہ اگر اس کے بعد ان میں سے کسی نے انکار کیا تو ایسے، یہ بات جب اللہ نے کہی تو سب لرز گئے. حضرت عیسیٰ پر بھی لرزہ طاری ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ یہ کہہ رہا ہے، مجھے اب ہمت نہیں، کیونکہ تم میں سے اگر کسی نے بھی اس کے بعد آنا کانی کی تو اتنی سخت سزا ملے گی جیسی سزا دنیا میں کسی کو نہ ملی ہو. کیونکہ اللہ میاں کے یہاں سے یہ نظام ہے کہ جب پیغمبر کو معجزہ دیا جاتا ہے لوگوں کے مطالبے پر، اور اس کے بعد بہت سی بدعنوانیاں بس ان کا تذکرہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس سورہ پاک میں اہل کتاب کا اور بالخصوص یہودیوں کا بہت کثرت سے تذکرہ ہے، ان کے حالات کا جائزہ لیا گیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے حضور کے دور تک ان کا جائزہ اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی پیش کیا گیا ہے. لیکن زیادہ تر واقعات وہ ہیں جو حضرت موسیٰ کے دور کے ہیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں جو انبیاء آتے رہے ان کے دور میں ان کا جو کردار رہا ہے، ان کا جو عمل رہا ہے، ان کی جو بدعنوانیاں رہی ہیں، وہ سورہ آل عمران میں بھی بیان کی گئیں، سورہ نساء میں بھی بیان کی گئیں، اور سورہ مائدہ میں تو بہت کثرت سے بیان کی گئی. یعنی جو اسلامی احکامات دیے گئے ہیں وہ تھوڑے ہیں، زیادہ تر جو تذکرہ ہے وہ اہل کتاب کا ہے. اور اہل کتاب کا جو تذکرہ ہے وہ بھی اس تمہید کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائی گئی کہ مسلمان اہل کتاب سے خوشگوار تعلقات رکھیں، مسلمانوں کی طرف سے کوئی ذاتی نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کھانا کھا سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کا کھانا کھا سکتے ہیں، کھائیں، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یہاں تک کہ ان کے ساتھ شادیوں کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، ان کی خواتین کے ساتھ مسلمانوں کی شادی ہو سکتی ہے. یہ سب چیزیں ہیں اور انہی شرائط کے ساتھ ہیں جو اس وقت بیان کی گئی کہ جو عورتیں عفیف ہوں، پارسا ہوں، شریف ہوں، ان کے ساتھ یہ رشتہ ہو سکتا ہے. یہ شرط ذکر کر دی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کھانے وہی کہ جن کھانوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، اگر مسلمان جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ قابل قبول ہے. یہودی ذبح کرتا ہے یا عیسائی کرتا ہے جو واقعتاً مذہب کو مانتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ کہنے کو تو یہودی اور عیسائی ہے لیکن ملید ہے. آج کتنے ایسے یہودی اور عیسائی جو کمیونسٹ ہیں اور اپنے کو لبرلسٹ کہتے ہیں، منکر ہیں مذہب کے، تو ظاہر ہے کہ وہ مراد نہیں. لیکن جو عیسائیت اور یہودیت کے ماننے والے تھے ان کے یہاں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، بائبل میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جانور جو چوٹ کھا کے مر جائے، جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے اور جس پر لارڈ اور گاڈ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال نہیں. یہ شرطیں ان کے یہاں ہیں. اسی طرح خون حلال نہیں. تو جو شرطیں مسلمانوں کے یہاں ہیں اسی طرح کی شرطیں بائبل میں موجود ہیں. اس لیے وہ بات کہی گئی تھی کہ اگر یہ ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے لیے گاڈ کا یا لارڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا اور کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں جو صرف اللہ واحد اور یکتا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت ان کا ذبیحہ بھی قابل قبول. اور اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی تو مسلمان اگر ہو اور کمیونسٹ ہو، مسلمان ہو اور منکر ہو، مسلمان ہو اور لبرل بنتا ہو، لبرل کا مطلب یہ کہ مذہب سے آزاد، تو اس کا ذبیحہ بھی قابل قبول نہیں. ذبیحہ اسی مسلمان کا قابل قبول ہے جو اللہ کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو، قرآن کو مانتا ہو، دین کو مانتا ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہو، ذبح بھی اس طریقے پر کرتا ہو جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے، تب ذبیحہ جائز ہوگا. ایسا نہیں کہ بس یہ پیدائشی مسلمان ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور جائز ہو جائے گا، ایسا نہیں. جو شرطیں ہیں وہ شرطیں ساری ملحوظ رکھنی پڑیں گی. تو بہرحال مسلمانوں نے اللہ کے اور نبی کے حکم سے جو نظام عطا کیا تھا وہ نظام ایک ایسا عوامی تھا، رفاہی تھا. ایک رفاہی حکومت مدینہ منورہ میں قائم کی گئی تھی جس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے. اور اس ویلفیئر اسٹیٹ میں سٹیزن شپ کے جو رائٹس تھے وہ سب کو دیے گئے. یہودیوں کو بھی پورے حقوق دیے گئے تھے
مسلمانوں کو اور ان کے علاوہ جو بھی برادریاں تھیں یا قبیلے تھے سب کو یکساں حقوق دیے گئے تھے، کسی کا حق مارا نہیں گیا تھا۔ تو اسلام تو آیا ہی ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کے اندر اچھے جذبات پیدا کرے، تعاون کی فضا قائم کرے اور سلامتی اور امن قائم کرے، اور دیگر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اسلام اس بات کا اعلان کرتا ہے اور اس پر عمل کرواتا ہے کہ اچھے تعلقات ہوں۔ پھر اگر کوئی اسٹیٹ قائم کی جائے تو ویلفیئر اسٹیٹ ہو۔ اسلام میں استبدادی حکومت کا جواز نہیں ہے، اسلام میں ظالم ملوکیت کا جواز نہیں ہے، وہ لعنت ہے مسلمانوں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مسلمانوں سے کہہ دیا تھا کہ خلافت راشدہ ہی کا نظام صحیح ہوگا، اس کے بعد جو ملوکیت آئے گی کٹکھنی ملوکیت ہوگی، ظالم ملوکیت ہوگی۔ اس کے بعد جو پھر بادشاہت کا دور آئے گا وہ جبر کا ہوگا، ظلم کا ہوگا، بدعنوانی کا ہوگا۔ یہ تو نبی کے الفاظ ہیں جن کو محدثین کرام نے نوٹ کیا، محفوظ رکھا، روایت کیا، امت کو منتقل کیا ہے۔ ملوکیت وہ جائز ہے جہاں عدل ہو، انصاف ہو، جہاں سب کے حقوق ادا ہو رہے ہوں، جہاں حاکم ایک سرونٹ ہو اور وہ عوام کی طرح زندگی گزارتا ہو، وہ ایک منتظم ہے، بس اس سے زیادہ وہ لوگوں کے سروں پر مسلط نہیں۔ اسی لیے اس سورہ پاک میں ایک بات جو بڑی اہم کہی گئی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نظام کے مطابق حکمرانی نہ کریں، وہ فیصلے نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے نظام کے اور اللہ کی کتاب کے مطابق حکومت نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں، جن کی سیاست، جن کی عدالت اور جن کا انتظام نظام الہی کے مطابق نہ ہو، وہ فاسق ہیں۔ کافر، ظالم، فاسق یہ الفاظ استعمال کیے گئے اور اس کے بعد جھنجھوڑتے ہوئے کہا گیا اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِيَّةِ يَبْغُونَ۔ کیا یہ جاہلیت کی حکمرانی چاہتے ہیں؟ یہ باتیں قرآن میں کہی جا رہی ہیں، اور آج جو نظارہ ہماری نگاہیں کر رہی ہیں، کان جو کچھ سن رہے ہیں کہ عالم عربی میں، مرکز اسلام میں، جزیرۃ العرب میں، حرمین کے ملک میں، مدینہ اور مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں جو حکومتیں قائم ہیں وہ صہیونی صلیبی حکومتیں، ظالم، مجرم، استبدادی، ایسی موروثی شاہانہ حکومتیں ہیں جن کے ہاں رحم نام کی کوئی چیز نہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، جن کا کام یہ ہے کہ علماء کو جیلوں میں ڈال دیں اور جو شہزادے ان کے خلاف ہو ان کو جیلوں میں سڑا دیں اور لوگوں کو جہازوں پر لے کر ریگستان میں پھینک دیں اور ٹارچر کر کے ان کو جیلوں میں مار دیں۔ یہ ان کا کارنامہ ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جاتا رہا، پڑھا جاتا رہے گا۔ علماء کرام مدرسوں میں درس دیتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، کوئی جلالین پڑھا رہا ہے، کوئی بیضاوی پڑھا رہا ہے، کوئی رازی کے نکتے بتا رہا ہے، کوئی آلوسی کے دقائق اور حکمتوں کا ذکر کر رہا ہے، لیکن ان کو توفیق نہیں تھی، ان بے توفیقوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ ان آیتوں کو نہ صرف یہ کہ بتائیں اور ان کا ترجمہ سمجھائیں اور کسی کتاب کے حوالے سے ترجمہ کر دیں، بلکہ آج کے عالمی نظام پر ان کا انطباق کریں۔ قرآن ہر وقت تازہ ہے، قرآن ہر وقت ایک نئی کتاب ہے، قرآن ہر دور کے لیے ہے۔ تو ان آیات کا اگر مصداق متعین نہیں کیا جا رہا ہے تو قرآن کو بھول بھلیاں بنایا جا رہا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ایک تماشا ہے، قرآن صرف ایک کلاسیکل بک ہے، قرآن کو صرف پڑھ لینا ہے، ثواب بٹور لینا ہے۔ خوب یاد رکھا جائے کہ قرآن آیا ہے گائیڈ بک کی حیثیت سے، اس کا کام رہنمائی کرنا ہے، اور رہنمائی کا تعلق انسان کے فکر سے ہے، عمل سے ہے، نظریے سے ہے اور نظام سے ہے۔ تو سورۃ المائدہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز جب اس کا فرمایا تو یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو معاملہ طے کرو، جو پیکٹ کرو پھر اس کو پورا کرو۔ اسلام نے
سچائی سکھائی ہے، دیانتداری سکھائی ہے، بدعہدی، غداری، دھوکہ، خیانت سے منع کیا شدت سے۔ بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے تو یہ صاف فرما دیا جو وعدہ خلافی کرے، معاہدے کے خلاف کرے، خیانت کرے، منافق ہے۔ اور آپ معلوم کر چکے ہیں کہ نفاق کون سی بیماری اور منافقوں کا انجام کیا ہوگا۔ اور نبی یہ فرما رہے ہیں کہ آیت المنافقی ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں۔ بعض حدیثوں میں اور بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے تو غداری کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ذرا غور کیا جائے کتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جھوٹ ان کی زبان پر ہر وقت رہتا ہے، اور مال میں خیانت کرنے کے وہ بڑے شاطر اور ماہر ہوتے ہیں۔ یہاں سے یہ سورہ جب شروع کی گئی تو اس کا مطلب یہ خود ہو گیا کہ اٹھان کیا ہے، آغاز اس سورہ کا کیا ہے۔ مسلمانوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ معاہدات پورے کرو، وعدے پورے کرو، معاملات صحیح کرو، خیانت مت کرنا۔ اور پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دین کی جو علامتیں ہیں، کعبہ مقدسہ ہو، زمزم ہو، مسعی ہو، منا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، قرآن ہو، نبی ہو، اور جو بھی دین کی علامت کے طور پر ہے ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ بے احترامی مت کرنا۔ اور حلال و حرام کے بارے میں اللہ کے فیصلوں کو دیکھو، اپنی من مانی مت کرو۔ ہمارے یہاں ایسے احبار و رہبان نہیں ہیں کہ وہ حلال کو، وہ جس چیز کو چاہے حلال کہہ دیں اور جس چیز کو چاہے حرام کہہ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس عدی ابن حاتم جو عیسائی تھے تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے پادریوں کو خدا بنا لیتے ہو۔ تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ حضور ایسا تو نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تمہارے پادری جس چیز کو حلال کہہ دیتے تم اسے حلال مانتے ہو، جس چیز کو حرام کہہ دیتے تم اس کو حرام مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ تو ہے حضور۔ تو حضور نے فرمایا یہی خدا بنانا ہے۔ اس لیے خوب معلوم ہو جائے تمام مسلمانوں کو کہ کسی پیر کو، فقیر کو، دستگیر کو، مولوی کو، ملا کو، مفتی کو، قاضی کو اگر یہ اختیار دے دیا جائے کہ اللہ اور رسول سے ہٹ کر وہ جس چیز کو حلال کہہ دے حلال، وہ جس چیز کو حرام کہہ دے حرام، تو یاد رکھو کہ یہ ان کو خدا بنانا ہے، یہ شرک ہے۔ صاف کہہ دیا نبی پاک علیہ السلام نے صرف اللہ ہے اور میں ہوں رسول اللہ۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں نے 2 چیزیں تم میں چھوڑی ہیں، یاد رکھنا، ان کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ۔ بہرحال اس سورہ پاک میں اہل کتاب کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس دور کا تذکرہ کیا گیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے، جو ساتھی ہوتے ہیں وہ صحابہ کہلاتے ہیں، ان سے جب یہ کہا کہ چلو بیت المقدس کو آزاد کرو، اللہ نے تمہیں وہ دیا تھا، حضرت اسحاق نے اس کو آباد کیا تھا، حضرت یعقوب نے اس کو آباد کیا تھا، حضرت ابراہیم وہاں تشریف لے گئے تھے، اسے حاصل کرو۔ تو جواب کیا تھا؟ ان بے غیرت یہودیوں کا جواب کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے مجرموں کا جواب کیا تھا؟ اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون۔ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، آپ جا کے جنگ کر لیجئے، ہم تو بھائی یہاں سے ٹلنے والے نہیں، ہمیں تو ڈر اور خوف لگا ہوا ہے، ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ یہ جواب تھا ان مجرموں کا جو آج قبضہ کر کے فلسطین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو شہر القدس کو اپنا کیپٹل بنا رہے ہیں، یہ وہ خبیث و مجرم ہیں جن کے بارے میں صرف قرآن نہیں کہہ رہا ہے، بائبل کہہ رہی ہے۔ جو بات قرآن میں ہے اس کے الفاظ تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، تلمود میں موجود ہیں۔ یہ قرآن کی گڑھی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، ہر چیز کی حقیقت ہے۔ آج بھی اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کیجئے اور آپ ایک طرف بائبل کو رکھیے
اولڈ ٹیسٹامنٹ کو رکھیے اور قرآن کو رکھیے، تلمود کو رکھیے اور جو ببلیکل لٹریچر ہے اس کو رکھیے، تو آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قرآن سے زیادہ سچی کتاب روئے زمین پر کوئی نہیں۔ جو حقائق ہیں جن کو وہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد کچھ چھپاتے ہیں، اپنے جرائم پر پردے ڈالتے ہیں، قرآن نے ان کے پردے پھاڑ کے رکھ دیے ہیں اور ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ ان کا یہ کردار رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنایا کہ وہ واقعہ ہر دور میں منطبق ہوتا رہا ہے، وہ صرف ایک پرانا واقعہ نہیں حابیل اور قابیل کا، کہ دونوں میں ایک حابیل تھے، نیک تھے، متقی تھے، اللہ والے تھے، حضرت آدم کے نقش قدم پر تھے۔ دوسرا قابیل تھا، بگڑا ہوا، جلنے والا، حاسد، اپنے بھائی سے حسد کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ قربانی کی جاتی تھی، آسمان سے آگ کا ایک شعلہ آتا تھا اور جو شعلہ قربانی کو بھسم کر دے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے ہاں یہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو نہیں قبول ہو۔ اب حابیل نے اور قابیل نے دونوں نے قربانی کی، کہیں دور دراز میدان میں صحرا میں جا کر، تو آسمان سے شعلہ آیا اور حابیل کی قربانی اس نے جھلسا دی، یعنی وہ مطلب یہ ہوا کہ آسمانی اعتبار سے علامت ظاہر ہو گئی اور یہ قربانی قبول کر لی۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں تو وہ جل اٹھا، بجائے اس کے کہ توبہ کرتا، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرے اندر خلوص نہیں تھا، لیکن اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا۔ بڑا نیک بنتا ہے تو بڑا بزرگ بننا ہے، تیری قربانی قبول ہوگی، میری نہیں ہوئی۔ اور وہ اس درجے حسد میں پاگل ہوا کہ اس نے واقعی کسی نہ کسی آلے سے حابیل کو شہید کر دیا۔ حضرت حابیل نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے مارو گے تو تم مار لو، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، ظلم نہیں کروں گا۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ حابیل شہید ہو گئے۔ اب یہودیوں کو سنایا جا رہا ہے تم دوسروں کو شہید کرتے ہو، محمد سے جلتے ہو، قرآن سے جلتے ہو، مسلمانوں سے جلتے ہو، تمہارے دل میں حسد ہے۔ قرآن میں یہ بات کہی گئی تھی، حسدا من عند انفسہم، یہ جو انکار کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا، صرف یہ اناد میں، ضد میں، حسد میں، جلن میں کرتے ہیں۔ ان کے دل جانتے ہیں کہ برحق ہے، ان کی بائبل کہتی ہے کہ قرآن برحق ہے، تورات اور انجیل کہتی ہے کہ محمد برحق ہے، لیکن جب کوئی ڈھیٹ ہو جاتا ہے، انادی ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، تو شیطان سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اس لیے حابیل و قابیل کا واقعہ انہی مجرموں کو سنایا گیا، اے خبیثو، اے بدنیتو، اے حاسدو، اے جلن میں مرنے والوں، مرو اپنی جلن میں اور اپنے حسد میں، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی سزا دے گا، وہاں بھی دے گا۔ اب قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ قابیل نے حابیل کو مار تو دیا، اب وہ پریشان ہوا کہ لاش کا کیا کروں، گھر لے جاؤں لاش۔ ظلم کرنے کے بعد اس کو یہ فکر ہوئی کہ لاش کو چھپاؤں کیسے۔ یہ پہلا واقعہ روئے زمین پہ پیش آیا تھا، ایک لاش کا پہلا واقعہ، اور کبھی بھی کسی لاش کو چھپانے، دفنانے، جلانے کی کوئی ریت نہیں تھی، کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں تھی۔ بہت پریشان ہو، اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک کوّا زمین پر آیا اور اپنی چونچ سے زمین کو کھودنے لگا۔ اب اس کے دماغ میں آیا کہ ہاں اچھا یہ زمین کھودی جا سکتی ہے، اس سے پہلے کبھی اس کا تجربہ نہیں ہو۔ تو اس نے کوئی نوکیلا پتھر لیا اور اس سے پھر زمین کو کھودنا شروع کیا، کھودتا گیا، قبر بنا دی اس نے، اتنا بڑا گڑھا کر دیا کہ حابیل کو اس میں دفنا دیا جائے، اور بس اس گڑھے میں ان کو ڈال کر مٹی ڈال دی، دفنا دی۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا واقعہ ہے، ظلم کا، دہشت گردی کا، ذاتی کا، تعدی کا، حسد کا، جلن کا۔ یہ سنایا جا رہا ہے یہودیوں کو بھی، آج کل کے مجرم عیسائیوں کو بھی، مشرکوں کو بھی، کفر کرنے والوں کو بھی، کہ جلتے ہو، خود اندھے ہو اور بینا سے جلتے ہو، بے عقل ہو، عقل والوں سے جلتے ہو، خود ایشور سے دور ہو
اور ایشور کی جو پوجا کرتا ہے اس سے جلتے ہو، اس کو مارتے ہو، اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو، یہ جلن ہے تمہاری، کیونکہ تم غلط ہو، تم گنجے ہو، بال والے سے تم جلنے لگتے ہو، تم ننگے ہو، جو کپڑا پہنا اس سے جلتے ہو، حسد کرتے ہو۔ حسد ایسی بیماری ہے کہ کسی کو اچھی حالت میں آدمی دیکھتا ہے تو جلنے لگتا ہے، ترقی دیکھتا ہے تو جلنے لگتا ہے، سگا بھائی سگے بھائی سے جلنے لگتا ہے، عقل مار دی جاتی ہے، اللہ کی طرف نگاہ نہیں ہوتی کہ دینے والا اللہ ہے، جس کو جس طرح چاہا دیا، ہم تو راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور قریب ترین لوگوں میں حسد ہوتا ہے، دور والوں میں نہیں ہوتا۔ آپ امریکن برٹش شخص سے حسد نہیں کریں گے جس کے پاس کروڑہ کروڑ ہے، لیکن آپ کے گھر کے قریب جس کا اچھا گھر بن گیا، کمرہ اس کا اچھا ہو گیا، یا اس کی اچھی کار ہو گئی، اس سے جلنے لگے۔ تو ہمیشہ انسان قریب والوں سے جلن میں اور حسد میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو وہ واقعہ سنایا گیا ہے، اور اس واقعے کے سنانے کے بعد یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حرام مال کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، مہاجن ہیں، یہ بیواؤں کو پریشان کرتے ہیں، دولت لوٹ لیتے ہیں سود کے ذریعے، یہاں تک کہ زیورات ان کے لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نوبت آتی ہے کہ وہ اپنے کو دان کر دیتی ہیں۔ یہ ایسے مہاجن، یہ ایسے سود خور قسم کے جہنمی لوگ ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ یہودی سود خاری جو دنیا میں پھیلی، اور مدینہ منورہ میں بھی انہی سود خاروں نے سود پھیلایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے سود کا خاتمہ کر دیا، جڑیں کھود دی، اکھاڑ کے پھینک دیا، پوری دنیا کو ایسا اکنومی سسٹم عطا کیا کہ جس سسٹم نے لوگوں کے لیے اس مصیبت کو ختم کر دیا جو ایک مہاجن مسلط کرتا تھا اور غریبوں کا خون چوس لیتا تھا۔ آج کے دور میں وہ مہاجن بھی اپنا کام گاؤں میں کر رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں وہ سودی نظام دیو بن گیا ہے، چڑیل بن گیا ہے، اور وہ سودی نظام نہایت ہی بڑا اور عالمی بن گیا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، دنیا کا جو ورلڈ بینک ہے وہ مہاجنی نظام کا سردار ہے، وہ اس دنیا کے معاشی اور اقتصادی نظام کو جھلسانے والا اور ملکوں اور کروڑہ کروڑ عوام کا خون چوسنے والا ہے۔ پہلے ایک بیچاری بیوہ مصیبت میں پڑتی تھی، ایک غریب مصیبت میں پڑتا تھا، اب پورے ملک داؤ پہ لگ جاتے ہیں۔ آج صورتحال یہ کہ ہندوستان مقروض ہے، پاکستان مقروض ہے، امریکہ مقروض ہے۔ کس کا مقروض ہے؟ انہی بدماش مہاجنوں کا، جنہوں نے پورے ملک کو خرید لیا ہے، گروی رکھ دیا ہے، وہ پورے ملکوں پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ آج اس وقت کورونا وائرس کا بڑا شور مچا ہوا ہے، لیکن کورونا وائرس صرف جان نہیں لے رہا ہے، جان تو کم لے رہا ہے وہ۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں کتنے لوگ مارے گئے، سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے مارے گئے، ویتنام میں کتنے مارے گئے، افغانستان میں کتنے مارے گئے، عراق میں اور سیریا میں کتنے مارے گئے، اور سب سے پہلے جب امریکہ قائم ہوا، یعنی جب برٹشرز اور اسپینش لوگ کولمبس کے ساتھ امریکہ گئے، تو وہاں جتنی آبادی تھی جو اصل اوریجنل آبادی تھی، ان کا خون کیا ان ظالموں نے، ان کا خون پیا، ان کی لاشوں پر حکومت بنائی۔ یہ ان کی تاریخ کا آغاز ہے۔ اس لیے ان سے کسی خیر کی امید رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو آخری درجے کے احمق ہیں، اس دور کے سب سے بڑے گدھے ہیں جو ان کے سسٹم پر یقین کریں۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، جب چاہے گا اللہ انہیں دیوالیہ کر دے گا۔ روس نے مظالم کیے تھے افغانستان پر، پھر اس کے بعد اتنا دیوالیہ ہوا تھا کہ روٹی لینے کے لیے سینکڑوں ہزاروں کی لائنیں لگی رہتی تھیں۔ کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ امریکہ نے بھی دنیا پر بڑے مظالم کیے ہیں، اور دنیا کی فوجیں مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں، تو اللہ کا ایک ایسا فوجی نظام ہے جو ہواؤں میں تیرتا ہے، فضاؤں میں چلتا ہے، جو ذروں سے بھی زیادہ باریک ہے، جو خردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ جب حملہ آور ہوتا ہے تو فوجیں فیل ہو جاتی ہیں، انتظامیہ
دھڑام سے گرتا ہے، حکومتیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور صرف صحت اور جان پر بن نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 30 لاکھ لوگ اس وقت تک کورونا وائرس کے شکار ہیں، 2 لاکھ مر چکے ہیں۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، لیکن اگر حقیقت کا کبھی بھی اعلان ہوا تو معلوم ہوگا کہ لاکھوں انسان مر چکے ہیں۔ تو یہ ہے لشکر الہی جو اپنا کام کرتا ہے۔ اور اب جو دنیا نظر آئے گی اس کورونا وائرس کی مصیبت کے بعد، ابھی بھی WHO کا کہنا ہے کہ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے شکست دے دی کورونا وائرس کو، ابھی یہ چلے گا۔ اسی لیے اعلانات ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جولائی تک سلسلہ لاک ڈاؤن کا باقی رہے گا، کوئی کہتا ہے جون کے اخیر تک رہے گا، کوئی یوں بولتا ہے، کوئی وہ بولتا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، تامکٹویاں مار رہے ہیں یہ لال بھجکا، اور دھیرے دھیرے لوگوں کو لاک ڈاؤن کا عادی بنا رہے ہیں۔ ہمارے یوپی میں تو کہی دیا گیا ہے کہ بس 30 جون تک سلسلہ تو چلے گا ہی، اس کے بعد آگے بڑھے گا۔ ابھی تو بات عالمی سطح پر جولائی کی بھی ہو رہی ہے، اور کوئی ستمبر تک کی کر رہا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ایک جوئے کی طرح سے چل رہی ہے، لیکن اس کے بعد دنیا بدلی ہوئی ہوگی، معاشی نظام دھڑام سے گرے گا، دنیا دیوالیہ ہو جائے گی، بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ کے رہ جائیں گی، ایک نیا عالم برپا ہوگا۔ یہ سب کچھ ہوگا غیبی طریقے پر، ایک غیبی نظام عمل کر رہا ہے، اس غیبی نظام کے اثرات پورے ورلڈ سسٹم پر پڑنے والے ہیں۔ یہ دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اور نتائج اس کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال حل کیا ہے؟ حل ہے حکم اللہ، نظام الہی پر عمل ہو، سارے لوگ آسمان سے رابطہ کریں، ایشور کی پوجا کریں، سارے ہندو ایک ایشور کی پوجا کریں، سارے مسلمان صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی طرف رجوع کریں، تمام عیسائی مان لے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، اور اللہ کی بات مانتے تھے اور اللہ کی بات کہتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تمام یہودی مان لیں کہ شرارتیں ان کی ناکام ہو جائیں گی، انہیں شکست ہوگی، اور جو مسیح تشریف لائیں گے ان کے مسیح دجال نہیں، بلکہ دنیا کے عیسائی اور مسلمانوں اور باقی ساری دنیا کے مسیح جو آسمان سے آئیں گے، یعنی جیسس دی کرائسٹ، جن کی آمد کا انتظار امریکہ میں ہے اور یورپ میں ہے، جب وہ آئیں گے تو حق کے غلبے کی جد و جہد کا وہ آغاز ہوگا، جس کے بعد صرف اور صرف اللہ کا نظام ہوگا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو بیان کی گئی اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا گیا افحکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کی حکمرانی چاہتے ہیں یہ لوگ، یہ عرب ملک جاہلیت کے دور کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ سب ہم جانتے ہیں کہ مصر میں فرعونوں کا تذکرہ کیا گیا، عبد الناصر کے دور میں کیا گیا، اور اس کے بعد کے دور میں کیا گیا۔ آج بھی مصر میں فرعونیت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور صلیبیت اور صہیونیت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور اس کو غذا دینے والے، پیسہ دینے والے، چڑھانے والے وہ مجرم ہیں جو خلیجی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر علماء اور مولویوں کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ خدا کے ہاں پکڑ ہوگی کہ تم نے زبانیں کیوں بند کی تھی، تم نے حق کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ ابھی یہ بات کہی گئی صاحب کوڑے کی سزا ختم کر دی محمد بن سلمان، بے غیرت و بے شرم مولوی خاموش ہیں۔ او بدماش و مجرم، تو کون ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نظام میں ترمیم کرے؟ او بے غیرت، او نتنیاہو کی جوتی چاٹنے والے۔ سعودیہ کے مولوی خاموش ہیں تو ظاہر ہے کہ دہشت گردانہ حکومت کی وجہ سے خاموش ہے، جہاں ٹارچر کیا جا رہا ہے، علماء کو جیلوں میں مارا جا رہا ہے۔ لیکن ہندوستان کے اور دیگر ممالک کے جو مولوی خاموش ہیں، خدا ان کی زبان پکڑے گا، گریبان پکڑے گا کہ نبی کے احکام بدلے جا رہے تھے، قرآن بدلا جا رہا تھا، اور تم خاموش تھے، تمہیں فکر تھی صرف اپنے مسائل کی۔ تو سن لے، دنیا کے تمام مسلمان سن لیں کہ یہ جو نظام میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اسلام کو بدلا جا رہا ہے، اور حکم الجاہلیت کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ دوبارہ ہم پر فرعونیت، نمرودیت، حامانیت، قارونیت مسلط کی جائے گی، تو یاد رکھیں
کہ اگر ہم نہ کر سکے تو مہدی اور عیسیٰ نمٹیں گے، لیکن ہر مسلمان کو ماننا چاہیے، جاننا چاہیے کہ حکم الہی اور حکم نبوی ہی اول اور آخر ہے، اور رجوع کتاب اللہ کی طرف کرنا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہی موضوع ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، اور کہا گیا خاص طور پر عیسائیوں سے کہ غلو مت کرو، حضرت عیسیٰ کو خدا مت بناؤ، خدا کا بیٹا مت کہو، فضولیات مت بکو۔ وہ دن آنے والا، قیامت میں ساری بھیڑ جمع ہوگی اور اللہ حضرت عیسیٰ سے کہے گا، عیسیٰ کیا میں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ مجھے اور میری ماں مریم کو خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے، گڑ گڑائیں گے، اے اللہ میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ آپ نے مجھے بھیجا، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ نے بھیجا کہ میری بندگی بتاؤ، سکھاؤ، میں نے یہی کہا، اور آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ پر تو کوئی بات مخفی نہیں۔ اے اللہ آپ چاہیں تو آپ ان کو سزا دیں، چاہیں تو معاف فرما دیں۔ وہ منظر ہوگا، اور اس سے پہلے یہ منظر بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ عیسیٰ ہم نے تم کو معجزات دی، نشانیاں دی، تم جو ہے مردے پر دم کرتے ہو اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے وہ زندہ ہو گیا، تم ایک مٹی کا پرندہ بناتے ہو، پھونک مارتے ہو، وہ اڑنے لگتا ہے، ہم کرتے ہیں، ہمارے حکم سے ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر تم کو دیا ہے، اور تم کسی کوڑی کو، کسی مبروس کو دم کر دیتے ہو، ہاتھ رکھ دیتے ہو، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ مادرزاد نابینا تمہارے پاس آتا ہے اور تم اس پر دم کرتے ہو یا اس کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہو اور وہ بینا ہو جاتا ہے، ہم کرتے ہیں یہ، لیکن ہم نے تمہارے ذریعے سے ان چیزوں کا ظہور کیا ہے۔ یہ مضامین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورے میں ضمناً چند احکام قسم کے بارے میں، قسم توڑ دی جائے کفارے کے بارے میں، اور احرام کی حالت میں یا حرم میں شکار کرنے کے بارے میں، کوئی کر لے تو اس کے کفارے کے بارے میں، اور اگر کسی کا سفر میں انتقال ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی مسلمان نہ ہو، غیر مسلم کو گواہ بنانا ہو تو اس کے بارے میں مختلف احکامات ہیں، دیے گئے ہیں، کچھ حلال و حرام کی باتیں بھی ذکر فرما دی گئی ہیں۔ اس طرح اس سورہ پاک میں مسلمانوں کو خطاب بھی جا بجا کیا گیا ہے اور چند خاص خاص احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر اول سے آخر تک سورے کا جو موضوع ہے وہ اہل کتاب سے متعلق ہے، جس میں یہودیوں کا جو چیپٹر ہے وہ زیادہ بڑا ہے، اور پھر عیسائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کا کچا چٹھا کھول دیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جن عیسائیوں نے اور یہودیوں نے قرآن پاک کو کھلے دل سے پڑھا اور سنجیدگی سے پڑھا اور مخلصانہ پڑھا، تو انہوں نے سر جھکا دیا اور انہوں نے کہا آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ کتنے زبردست عیسائی مفکرین ہیں، جیسے روجے جارودی ہیں، بورس بوکائی ہے، اور مریم جمیلہ ہے، اور کتنے ایسے بڑے بڑے تھنکرز ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا قرآن کا مطالعہ کرنے کی بنیاد پر، اور انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ بڑے کنٹرڈکشنز ہیں بائبل میں، قرآن میں ایک جگہ بھی کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، قرآن میں صداقتیں ہیں، قرآن میں سچائیاں ہیں، قرآن میں حقائق کے بیانات ہیں۔ تو جو بھی سنجیدگی کے ساتھ غیر جانبدار ہوتے ہوئے کھلے ذہن و دماغ سے پڑھ لے گا قرآن پاک کو، ضرور ضرور اس کو ہدایت ملے گی۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن پاک کو پوری دنیا انسانیت کے سامنے پیش کریں، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو، ہر زبان میں اس کی تفسیر لوگوں کو بتائی جائے۔ یہ سب سے بڑا مشن ہے، اور بالخصوص رمضان میں۔ رمضان سے تراویح و دعا کے لیے نہیں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو میں یہ کہتا، اور الحمدللہ میں نے جامعہ سید احمد شہید کی مسجد میں یہ کیا کہ رمضان میں خاص طور پر غیر مسلموں کو دعوت دی جائے کہ آئیے افطار بھی کیجئے، تراویح کی نماز میں شرکت بھی کیجئے، قرآن کا بیان سنیے، اور الحمدللہ بہت سے غیر مسلمین آئے اور رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی سنا اور بیان سنا۔ اس وقت زیادہ اس کی ضرورت ہے
کہ مساجد میں یہ سلسلہ چلایا جائے. لوگ اب آ نہیں رہے ہیں تو جیسے مودی جی خطاب کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، ایسی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ایک میسج قرآن کا دیا جائے، چھوٹا چھوٹا سا میسج روزانہ دیا جائے، اور جب اذان دی جائے تو اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو، اس لیے کہ اذان سے بہت سے بیوقوف جاہل چڑھتے ہیں. اسی سورہ میں بتایا گیا کہ تم لوگ اذان دیتے ہو تو ان میں سے بہت سے لوگ مذاق کرتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایشور مہان ہے، ایشور مہان ہے. جب آپ قرآن کا جب اذان کا ترجمہ کریں گے تو چونک جائے گا کہ ہندو بھی بستر چھوڑ دے گا کہ ارے یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہ تو بات مندر میں صرف کہی جاتی ہے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں وٹنس پیش کرتا ہوں کہ جو ایشور ہے بس اسی کی پوجا ہونی چاہیے، وہ ایک ایشور، بت نہیں، مورتی نہیں، ایشور صرف وہ پوجا کے لائق ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جن کا تذکرہ ویدوں میں کل کی اوتار کی حیثیت سے کیا گیا ہے، وہ اصلاً نبی ہے، پروفٹ ہے، میسنجر ہے، اور ان کا نام محمد بھی بیان کیا گیا ہے، ویدوں میں بیان کیا گیا ہے، اپنشد میں بیان کیا گیا ہے. ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ جن کا تذکرہ ان کتابوں میں موجود ہے وہ اللہ کے ایشور کے پروفٹ ہے، میسنجر ہے. یہ بات اگر اذان کے بعد بتا دی جائے، ہر جگہ اذان کا ترجمہ کر دیا جائے، تو خود بھاگ کے غیر مسلم آئیں گے کہ بھئی پوجا میں ہم بھی شریک ہوں گے. اتنی زبردست بات آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ ہیں جو صحیح بات کہہ رہے ہیں، آپ ہیں جو لوگوں کو ونس آف گاڈ کی تعلیم دے رہے ہیں. ہم لوگ تو ادھر ادھر بکھر گئے، ہمارا سناتن دھرم ہم سے چھن گیا. ہمارے درمیان ایسے سنت مہن گھس گئے جنہوں نے دولت بھی لوٹی، عزت بھی لوٹی، تباہیاں مچائیں. ہم تو ان سے عاجز ہیں، ہمیں تو مخلص لوگ چاہیے اور سناتن دھرم چاہیے. کاش کہ مسلمان اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے اس طرح کہ دل کھل جاتے، دماغ کھل جاتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.